بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی بصیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی، روحانی مسائل اور ان کا آسان شرعی حل۔ دوستو، آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا وظیفہ جس کو آپ ایک ہی دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کریں گے تو ایک ہی دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی صرف ایک ہی دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ کے حکم سے، جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو اسی طریقے سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالی آپ کی حاجات کو پوری فرما دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو سے اگر آپ مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں اس ویڈیو میں اس سورت کا شان نزول اور اس کے تمام فوائد بھی ذکر کروں گا۔ تو دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ نے مزید اپڈیٹس حاصل کرنی ہے تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے وہ بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج میں آپ کے پاس بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جو ایک دن آپ نے کرنا ہے۔ ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو انشاءاللہ تعالی صرف ایک دن کے اندر اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالی پورا فرما دیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں، ایک دن کے اندر آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو دوستو، بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پوری کروانے اور اپنی ضروریات کو پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نمازوں میں اور دعاؤں میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہوتا تھا جسے ہم وظائف کہتے ہیں۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ بزرگوں کا کیا ہوا وظیفہ ہے اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت کو صرف ایک ہی وظیفہ سے پوری فرما دیں گے، جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو اسی طریقے سے کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ہوگا لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے حل نہیں ہوں گے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں۔ خواہ آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے صرف ایک دن کے اندر آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ تو دوستو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر مکمل یکسوئی اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے
اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 133 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الکوثر کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مکمل یقین اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے خوب یقین اور دل جمعی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ خواہشات ہیں، یا اللہ ان کو پوری کر دے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما دیں گے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت فرما دیں گے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کی شادی کروا دیں گے، اگر آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں تو آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلوا دیں گے۔ تو دوستو، آپ نے یہ وظیفہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور اسی دن آپ نے یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد بھی کرنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد بھی بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر مکمل دل جمعی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں 11 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 133 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں عقیدہ درود بھیجنا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنی ہے، اپنی ضروریات پیش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ اور آپ اس بندے ناچیز کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔